بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر۔ دنیا کا سارا نظام ویسے ہی چل رہا ہے جیسے اللہ تعالیٰ نے تخلیق کیا تھا۔ آپ دیکھیں کہ سورج اپنے مقرر وقت پہ نکلتا ہے اور غروب ہوتا ہے، اسی طرح چاند اپنے منازلیں طے کر رہا ہے، ہوائیں بھی اسی طرح چل رہی ہیں، پانی بھی اسی طرح چل رہا ہے، بارشوں کا سسٹم بھی اسی طرح چل رہا ہے، چاند ستارے بھی اسی طرح چمک رہے ہیں، اور پرندے بھی فضاؤں میں اڑ رہے ہیں، بہاروں میں پھول بھی کھل رہے ہیں، خزاں میں پتے بھی گر رہے ہیں، فصلیں دیکھیں تو وہ بھی اسی طرح اگ رہی ہیں۔ یہ سارا کچھ تو اپنی جگہ قائم ہے، کائنات کا نظام اسی طرح قائم ہے اور بدل نہیں سکتا ہے، لیکن آج انسان پریشان ہے اور اس کا جو قلب ہے یا دل ہے وہ مطمئن نہیں ہے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ کا یہ عذاب ہے ہمارے اوپر کہ جو ہمارے دل جو ہے وہ راحت و چین و سکون میں نہیں ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید آسمان سے بجلی گرنا، سیلاب آ جانا یا زلزلہ آ جانا، اس کو ہی اللہ کا عذاب کہا جاتا ہے۔ اللہ کے عذاب کی ایک صورت یہ بھی ہے جو ہم پر نازل ہے۔ آج آپ دیکھیں ہمارے معاشرے میں ایک لاکھوں روپے کمانے والا جو بندہ ہوگا، متوسط طبقے کا ہوگا یا انتہائی غریب ہوگا، تینوں سے اگر آپ پوچھیں کہ آپ کا دل مطمئن ہے، کوئی پریشان تو نہیں ہے، مگر دل ہر وقت ان کا پریشان ہی رہتا ہے، کسی نہ کسی سوچ میں وہ گم رہتے ہیں۔ تو یہ دلوں کا جو اطمینان ہمارا چلا گیا ہے، ختم ہو گیا ہے، یہ اللہ کا عذاب ہے۔ اور نہ ہی ہم اس عذاب کے بارے میں جانتے ہیں، نہ سوچتے ہیں، نہ ہمیں اس کا پتہ ہے، نہ ہی ہم اس کا کوئی حل کرتے ہیں، سیدھے باب کرتے ہیں یا اس اللہ کے عذاب سے جان چھڑانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ جو ہمارے دلوں کا اطمینان، چین، یہ سب کچھ چلا گیا ہے، اس کا آخر حال کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، جان لو کہ دلوں کا اطمینان، چین اور راحت تو صرف اللہ کی یاد میں ہے۔ اب کیا ہم نے اللہ کو یاد کرنا چھوڑ دیا ہے؟ ہمارے اوپر اسی لیے یہ عذاب مسلط ہے کہ ہمارے دلوں کا چین جو ہے وہ غارت ہے۔ تو بھائیو دوستو، اللہ کو یاد کرنے، ہر وقت یاد کرتے رہنا چاہیے، اس سے دلوں کا اطمینان اور چین نصیب ہوتا ہے۔ اللہ کو یاد کرنے کا ایک ذریعہ تو نماز ہے، کیونکہ اللہ کا حکم ہے کہ نماز قائم کرو میرے ذکر کے ساتھ۔ اور اس کے علاوہ بھی کچھ ایسے موقع ہوتے ہیں جن پر اللہ کا ذکر بھی ہوتا ہے اور اللہ کی یاد بھی جو نا وہ ہو جاتی ہے، جیسے کسی کام کو شروع کرنے سے پہلے یا کھانا کھانے سے پہلے ہم بسم اللہ پڑھنا، اور کوئی خوشی ملنے پر الحمدللہ کہنا، کہ کسی کی تعریف کرنی ہو تو ماشاء اللہ کہنا، کسی نعمت کو دیکھنے یا اللہ تعالیٰ کی اس بنائی ہوئی خوبصورت کائنات کے اندر کسی خوبصورتی کو، چیزوں کو دیکھنے پر سبحان اللہ کہنا، یہ سب اللہ کا ذکر ہے اور اللہ کی یاد ہے۔ اللہ کو یاد کرنا اور اس کا ذکر کرنا دنیا اور آخرت کے لیے بھلائی ہی بھلائی ہے، اور یہ ذکر انسان میں اطاعت، شکر اور صبر پیدا کرتا ہے۔